وہ نور جہان کا بتا دوں، وہ آج اٹینڈ نہیں کریں گی، وہ کسی آج فیونرل میں پہ جائی تھی وہ کے لیے اوکے۔ لوگ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس کا سمجھنا، عمل کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، اپنی زندگی میں قرآن کے احکام کو نافذ کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں غلطیاں یا کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So this 61 we had finished it, and the reader was Fatima, and just a quick revision of 61, then we will move to 62 inshallah. السلام علیکم سر۔ بسم وعلیکم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، نہیں تم گھڑو اللہ پہ کوئی جھوٹ کہ وہ عنقریب وہ ہلاک کرے گا تم کو عذاب سے، اور یقیناً نامراد ہوا جو گھڑے گا جھوٹ یا جو گھڑے افطرا۔ چلیے، تو بہرحال یہ ایک انہوں نے نبوت کے فرائض میں سے ایک فرض ادا کیا کہ ان کو مقابلے سے پہلے وارن کر دیا، وارننگ دی کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ باطل ہے، حق نہیں ہے، تو اس کو اللہ سے منسوب کرنا یا اس کو حق بتا کر پیش کرنا، اس سے ڈرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کی ایک چھوٹی سی آیت 62 آپ کے لیے ہی آ رہی ہے، اٹس ویری میننگ فل۔ یس جی سر۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو سر اس میں ایک سلیش بینہم میں لگوا دیں گے۔ ذرا اس کو ایک بار پھر پڑھیے یہاں سے، بینہم بینہم واسروا النجوى، تو یہ اس میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں آپ، اسر النجوى، یہاں پر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اچھا سر میں ٹرائی کرتی ہوں ٹھیک کرنے کی۔ سر وہ اسر النجوى، اسر النجوى، یہ سین کو باریک پڑھیے، یہاں پر شدہ آ جا رہا ہے آپ کے پڑھنے سے، اسرو میں جی سر، رے پہ شدہ جانے کے اسر النجوى، دیکھیے اثر 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 اثر، ہاں، اس میں آپ جو اسا پڑھ رہے ہیں تو اس سے شدہ سین پہ ظاہر ہو رہا ہے، اثر 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 اثرو 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 نہیں اثرو۔ جی سر، اثر النجوى۔ ہاں، ویری گڈ۔ So then we will have slashes here. سر فتنازعوا امرهم بینہم میں ایک سلیش لگا دیں۔
میرے خیال میں یہ فتنازعوا پہ ایک سلیش لگا لیتے، وہ ٹھیک ہے سر. بہت بڑا سلیش لگے کچھ چھوٹا کرتے ہیں. چلیے اس کے بعد کیا بولے اب؟ امرہم بینہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. چلیے کون why did I separate فتنازعوا؟ ٹھیک ہے سر. چلیے بولتے جائیے ٹھیک ہے فتنازع. سر. تو سب فتنازعوا تو پھر یہ فا عطف ہو گیا تنازعوا تو وہ جھگڑے یا جھگڑنے لگے. امرہم اس بات پہ بینہم درمیان میں ان کے. وَأَسَرُّوا یعنی کہ چھپ کے یا وہ چھپ کے نجوا مشورہ کیے. دیکھیے دیکھنے میں بہت چھوٹی سی آیت ہے، یہ عطف سے زیادہ جو ہے یہ نتیجے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ ایک انہوں نے خطبہ دیا، ان کو احساس دلایا ان کی غلطی کا اور اللہ کی طرف ان کو رجوع کیا، ڈرایا بھی کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. جب کوئی نصیحت ہوتی ہے تو اس کا اثر انسان کا یہ فطرت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. رمضان کے بعد بہت سے لوگوں کو ایک آدھ ہفتہ رمضان کا اثر رہتا ہے، یا کوئی جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد کوئی نصیحت کی بات کا اثر کچھ دن رہتا ہے. جب تک وہ پریکٹس میں نہ لائی جائے، اس کا اگر پریکٹس میں نہ لائی جائے تو پھر اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ فا کا پورا تعلق اس اسپیچ سے ہے، اس خطبے سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے استغفر اللہ ایکسکیوز می موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا. اب یہ پورا ٹکڑا کیا ہے کہ ان کے اوپر اس خطبے کو سننے کے بعد کوئی اثر ہوا واز فار اے شارٹ ٹائم. یہ پوری آیت یہی بتا رہی ہے کہ ان کے اوپر کچھ اثر ہوا وہ خطبے کو. لازمی بات ہے کہ جب کوئی حق کی بات سنتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر انسان غور کرے پھر عمل کی کوشش کرے تو وہ اثر دیر پا ہوتا ہے، یا وقتی طور پہ سن لیا اور ایک دن دو دن اس کا اثر رہا پھر اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ چیزوں کا اثر بھی شیطان اس کے ذہن سے غائب کر دیتا. تو یہ اتنا ٹکڑا پوری اہمیت رکھتا ہے کہ آفٹر ہیئرنگ دا اسپیچ آف موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ سننے کے بعد So یہ فا ایز اے ریزلٹ as a result there was a dispute among them فتنازعوا. ٹھیک ہے، جی سر. ان کے اندر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا تھا. تنازعہ مانے ڈفرینس. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے سر اس کا روٹ ورڈ کیا تنازع ہے یا خالی نازع ہے سر؟ اس کا مجھے نہیں ہوتا نا، یہ نہیں ہوتا نا. یہاں سے آپ کو تین ورڈ لینا پڑے گا جو بیچ ٹھیک میں ہے سر. باقی یہ سب نازع. نزا ہوگا اس کا روٹ. نزا ٹھیک ہے سر. اردو میں بھی بولتے ہیں، جی عام سر. طور پہ اردو میں بھی بولتے ہیں اس کو. تو سر یہ اضافت ہے تا کی اس کے اندر؟ اوہو یہ کیا کر دیا میں، کر دیا گا. میں سے تھوڑا سا بڑا کرنا چاہ رہا تھا.
سوری نہیں ہو رہا. اچھا یہ نیچے آپ کو الفاظ دکھ رہے ہیں آپ کے فون میں یا جس پہ بھی ہیں, یہ ہاں نیچے جی الفاظ دکھ رہے ہیں نا. جی سر. ہاں, اس کا بھی تھوڑا فائدہ اٹھائیے. اب یہاں سے میں اس کا بھی تھوڑا استعمال کراؤں گا. وہاں جو میں لکھ کے ایوننگ کلاس میں بتا رہا تھا, جی اس سر. کو یہاں پر یہاں ہم فا کو نکال دیں گے. یہاں ایک کالم بلینک ہے, اس جی میں ہم جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں, اگر نہیں جانتے ہیں تو لکھ لیں گے, جانتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے جی ہر چیز کو لکھنے کی. جو چیز ہمارے لیے نئی آئے گی اس کو یہاں پر ہم اس میں کا اندراج کر سکتے ہیں. یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوا؟ نازا نازا نزا کے میں نے سر نزا تو سر جیسے نزا تاری ہوتا ہے سر ویسے بھی تو ہوتا ہے نا. ڈفرینسز ہوں گے سر, ڈفرینسز. یس ڈفرینسز. نزا فتنازعوا اور وہ دے واو الف جمع کا صیغہ یہ ہو گیا جمع سر. کا سیم ہو گیا, اور یہ واو الف کا اشارہ سبجیکٹ کدھر جا رہا ہے, یہ فاعل ہو گیا. واو الف کس کی طرف جا رہا ہے؟ سر یہ جو جادوگر وغیرہ جو سارے تھے اگینسٹ ان کے درمیان میں اختلاف رائے ہوا, تنازع پیدا ہوا. تنازع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اختلاف رائے ہو, ہے نا. خاندانوں میں بھی تنازع پیدا ہوتا ہے, ایک کی رائے دوسرے سے نہیں ملتی ہے تو پھر تنازع پیدا ہوتا ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے. اگر ایک ہی رائے سب کی ہے تو پھر کوئی تنازع نہیں ہوگا. ریلیجن میں بھی تنازع ہوگا بلیفس کے لحاظ سے, کسی کے بلیف کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں, تو وہ دونوں کے بیچ میں تنازع پیدا ہوگا. سم ورک مور سر تاکہ کیا بولے سر تا کی وجہ سے پھر مضارع میں ہے لیں گے اس کو, وہ جھگڑنے لگے. نہیں یہ سب اضافت ہے. ٹھیک ہے نزاع میں تھا کہ دین ٹھیک ہے. a difference came among between them, ان کے اندر خیال بدلا. اب وہ خیال کیا بدل سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ جانتے تھے کہ وہ حق پہ نہیں ہیں بلکہ باطل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سو there was a discussion, shall we take part in this show or not, ہے نا. ممکن یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ممکنہ جو باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آپس میں یہ اختلاف کیا کہ اس کرتب کو ظاہر بھی کرے یا نہیں روک دیں, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات واجبی ہے کہ ایک اللہ ہے, اس کو ہم کوئی باتیں اس کے خلاف کر لیتے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب نازل ہوگا. اور پھر یہاں پر دوسرے کو میں یہاں ایک سلیش لگایا تھا امرہم کے پاس, اس کی وجہ یہ ہے واٹ از دیٹ امرہم. سر امرہم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے, اور مل کے سر کیا یہ اس کا کام دے رہا ہے مفعول بھی کا. بالکل مفعول وہ بھی. جھگڑنے لگے اس بات پہ. امرہم اس کس بات پہ؟ اس کام میں سر جو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دکھائیں گے اپنا جو بھی جادوگری یا کچھ ہے, اس بات پہ اپنے کام میں. یہ ان کا ایک ہی کام تھا, کوئی اور کام کے لیے نہیں آئے تھے وہاں, جی کھانا پکانے کے لیے نہیں آئے تھے, پانی بھرنے کے لیے نہیں آئے تھے. they came there to exhibit their art, اپنا آرٹ کو بتلانے کے لیے آئے تھے, اور پھر اب یہی ان کا کام تھا. سو اب یہ اپنا کرتب, اپنا آرٹ, اپنا جادو, shall we do it or postpone it. بڑی پیارے آیتیں آ رہی ہیں, ایسی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں کہ آپ چاہیں تو اپنے ذہن میں پورا ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. پورا ذہن میں قرآن کے اس حصے کو پڑھیں گے یا کسی بھی حصے کو پڑھیں گے تو بہت سی جگہ ایسا منظر کشی ہے کہ اس کا ایک پورا ویڈیو بن سکتا ہے کہ کوئی میدان ہے جہاں سارے لوگ تہوار منانے زرخ برخ کے لباس پہنے ہوئے اور انجوائے ہونے کے موڈ میں تماشے کے لیے جادو کا شو رکھا گیا, اور وہ میدان میں ابھی کوئی اترا نہیں تھا. وہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں کو فرعون جمع کر چکا تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی آ گئے تھے. اس سے پہلے
تقریر ہوئی اور پھر اب اس تقریر کا جو اثر ہوا امرہم وہ ان کے جادو کے کرتب کے بارے میں ہے، اس کے تعلق سے آپس میں ان جادوگروں میں اختلاف ہو گیا۔ اب یہ بینہم آ گیا بیچ میں، what is بینہم، یہ ایک سر ظرف ہے، اس بینہم، کا کوئی مقام نہیں ہے، لا جی سر، مقام لہو کہتے ہیں اس کو مفسرین، یہ ظرف ہے جس کا کوئی جیسے تو سر یہ بینہم کا کنسٹرکشن میں تو یہ مضاف علیہ لگ رہا ہے، لیکن مضاف سر مضاف بینا، الیہ ہے، وہ اس میں کوئی ٹھیک ہے سر، فرق نہیں، لیکن تو سر بینا کیا اب یہ اس کو حال ہو کوئی گیا ان کے درمیان؟ درمیان میں اس کو ظرف کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک ظرف زمان بینہم و اور ظرف مکان، ظرف کہتے ہیں اس کو، جی سر، ٹھیک ہے، اس کو کوئی خاص مقام دے کے مفعول بھی وغیرہ نہیں کہیں۔ چلیے، تو اب یہ ان کے تنازع بینہم، اس کا مقام نمبر 1 ہے اس کلمے کا، اس کا مقام نمبر 2 ہے، اور یہ نمبر 3 پہ ہے۔ یہاں پر ایک بات پوری ہو گئی، ایک بات یہاں جی پر سر، فتنازعوا بینہم امرہم، پھر ایسے بھی پڑھ سکتے سمجھ میں آ گیا کہ ان کا کام کیا تھا۔ ان کا کام جو بھی تھا فتنازع بینہم، ان کے درمیان میں اختلاف آ گیا۔ اب وہ اختلاف یہی ہو سکتا تھا کہ شل وی ڈو اٹ اور ناٹ، اور کسی معاملے میں نہیں، ہر ایک اپنے کرتب میں ماہر تھا، اپنی جو آرٹ تھا اس میں ماہر تھا، وہ دکھانے کی نیت سے آئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ تقریر انہوں نے سنی تو اب ان کے دل پہ، کچھ کے دل پہ زیادہ اثر ہوا، کچھ کے دل پہ کم اثر ہوا، کسی کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ سو اس چیز کو یہ آیت یقیناً نبی کی بات کا اثر ہوا ہوگا، کچھ پہ زیادہ ہوا ہوگا، دین دیر فتنازع، ان کے درمیان میں اختلاف آ گیا۔ امرہم اباؤٹ دیئر ٹرکس، اباؤٹ دیئر میجک، یہ امرہم ان کا وہ جو کام جس کو کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک ایک ٹکڑا ہو گیا، یہ پورا اپنی جگہ ایک جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہوا، اس تنازع کی وجہ سے کیا ہوا، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، أَسَرُّ النَّجْوَى، یا سر کیا ہے، جی سر، سرا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو سر یہ عین اور لام کلمہ ایک طرح کا، تو سر یہ مضاعف ہوگا، سر یہ مضاعف ہے، مضاف، جی مضاف، اور سر وہ سرا مین چھپانا، تو سر الف کی جو اضافت ہے تو وہ چھپائے، یا اس طرح سر جس طرح بس نظر یہ واو لگاتے ہیں الف اس ہے، طرح کا ہوگا؟ واو الف پھر یہ پلورل کی طرف ہے، الف اضافت ہے، وہ اثرو اینڈ دے، یہ چھپانے کے معنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ کیا ہے، سیکرٹ کا آپ نے خاموشی سے، وداؤٹ، ایسا کسی کو سنائی نہیں دیا، جیسے جیسے یہ سرہ کئی بار آ چکا ہے، جہر اور سر، جہر میں نے زور سے بات کرنا، سارے لوگ جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنیں گے جہر والی بات جو زور سے کی جاتی ہے، لیکن کانا پھوسی جو کی جاتی ہے یا پھر خاموش آہستہ جو بات کی جاتی ہے اس کو اثر، سری نمازیں بھی ہیں، جہری نمازیں بھی ہیں، بہت بار یہ قرآن میں آیا ہے۔ اب وہ خاموشی سے ایک دوسرے سے اب مشورے چل رہے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شو روک دینا چاہیے، ہم کو نہیں کرنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کو ڈرا رہے ہیں، نہ دوسرا بھی اس سے یا تو اگری ہوگا یا اختلاف کرے گا، ہم کو ایسی باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو ان میں کانا پھوسی شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ کیا تم اس شو کو کرو گے یا نہیں کریں گے، یا میں نہیں کروں گا یا تم کرو گے۔ اور دیکھیے یہ بڑا سبق اس کے اندر موجود ہے کہ جب بھی یہ انٹرنل وار انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ جو دماغی کشمکش کسے کہتے ہیں، ڈو اور ناٹ ٹو ڈو، ڈیلیما جسے کہتے ہیں، ڈیلیما معلوم ہے نا کہ کسی معاملے میں ڈاواں ڈول ہو جانا کہ یہ اختیار کرے یا نہ کرے، ایسے وقت پہ شیطان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور وہ غلط راستے کی طرف بڑی پیٹ تھپک کے انسان کو تیار کرتا ہے، یہ سب بہرحال بیکار باتیں ہیں، تم اپنا کام کرو۔ ایسے ہی ہوا تھا جب بدر کے موقع پہ بھی شیطان سب کو ورغلا کے لایا تھا کہ تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اور تمہاری تعداد بہت بڑی ہے، تمہاری طاقت بہت بڑی ہے، لیکن جب وہ حالات کو دیکھا تو پیٹ پلٹ کے بھاگ گیا۔
جب نزول ملائکہ کا، تو یہ اثر النجوہ یہ تقریر کا اثر تھا کہ they started to whisper with each other، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. نہیں، اسے دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اٹس فل آف میننگ. اور وہ جو تقریر تھی موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ تھا، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جی کہ سر. جیسے ہی تقریر ختم ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی بڑا مختصر خطبہ کچھ الفاظ کے ساتھ انہوں نے دیا تھا، کوئی بہت لمبی چوڑی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کی تھی، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کی تھی. اس کا اثر ان کے اوپر ہوا. اس کی وجہ سے ان کا جو کام، جس کام کے لیے وہ لوگ آئے تھے، سو دیر روز اے ڈفرینس امونگ دیم، بٹوین دیم. ٹھیک ہے. جی سر. اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورے کرنا. نجوہ کسے کہتے ہیں؟ مشورہ. مشورے. اور اثر و خاموشی سے. خاموشی سے میں نے کوئی نہیں سنے، ویسا مجمع نہ سنے، فرعون نہ سنے، کوئی نہ سنے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب یہ کھیل ہم کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیٹ مائٹ بی. لیکن ایسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاواں ڈول ہو گئے. اب جب ڈاواں ڈول ہو گئے تو اس کے بعد کی آیت کیسا کنٹینیو ہو رہی ہے، سامنے والے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. سامنے والے جو مین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. کسی بھی میچ میں آپ کبھی کوئی میچ دیکھے، کوئی کرکٹ، اس کا کرکٹ میچ، فٹ بال میچ یا پھر وہ سوکر میچ کبھی کوئی دیکھے آپ؟ کم از کم ٹی وی پہ تو کہیں دیکھے ہوں گے. نہیں دیکھے؟ جی سر. کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ آڈینس ہوتے ہیں، آڈینس ان کی ہمت دکھاتے ہیں، ہے نا. آسٹریلیا پاکستان کے بیچ میں میچ ہوتا ہے، پاکستانی جیتے ہیں، پورے آسٹریلین پاکستان کا جھنڈا لیے ہوئے ہلا ہلا کے ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں. آسٹریلین اگر کوئی جیت لیتا ہے تو اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے. تو اس کے جو کام کی ستائش ہوتی ہے، ویسی جو ہے دوسرے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ان میں کچھ اختلاف کی باتیں ہو رہی ہیں. تب ان کی پیٹھ تھپکنے کی ضرورت تھی، ان کی ہمت افزائی کی ضرورت تھی. وہ جا کے 63 میں، شاید 63 میں ملے گا یا 63، یس 63 اندر ویری امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ 3 آیتوں کا تسلسل آپ دیکھیے، آپ کو بڑا پیارا معلوم ہوگا کہ جب وہ میدان کا سین ہو گیا، اس میں سارے جادوگر جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، ہارون علیہ السلام بھی آ گئے، فرعون بھی اپنے کوئٹیس کے ساتھ تماش بین میں شامل ہو گیا، اور تمام اس وقت پہ یہ جادوگر وہاں پر ابھی کھیل شروع نہیں ہوا تھا، ارینا میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ باہر کھڑے ہوئے تھے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا. اس کا یہ اثر ہوا کہ آپس میں مگوئیاں ہونے لگی، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کی باتیں ہونے لگی کہ یہ کام ہم کو کرنا بھی چاہیے. اثر النجوہ. Is it clear؟ اب یہاں پر یہ امرہم میں جو آگے آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. واٹ از اٹ؟ امرہم یہاں لکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ میں صرف 1 نوٹ پہ ہی لکھ سکتا ہوں. یہ پریزنٹیشن پہ میرا وہ پین نہیں چلتا، تو یہاں لکھنے کا سوال نہیں. امرہم صحیح ملا کے یہ مفعول بہ کا کام دے رہا ہے. دونوں مفعول بہ کا کام کر رہا ہے، اور یہ مضاف الیہ آپ نے کہا. بینہم ظرف ہے، بٹوین دیم، لام خام. پھر وہ اثر یہ پورا کیا ہے؟ سب اثر جو ہے فیل فائل ہے، یہ واو والی فائل کا کام دے رہے ہیں. اثر جو ہے فیل ہے. سب کو بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر ذرا آپ نے اسکرین کو بڑا کر لیں گے تو یہ دکھے گا اثر ہے نا. اینڈ نجوہ جو ہے مفعول ہے. اور چھپ کے باتیں کہ نجوہ مشورہ کیا. نجوہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟
تو یہ اسم معرفہ ہے یہ. بالکل. چلیے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. کیا مشورہ ہو سکتا ہے؟ کیسا لکڑی ڈالیں گے یا کیسا کریں گے، یہ مشورہ ہو سکتا ہے. کیا مشورہ ہو سکتا ہے آپس میں؟ یہی کہ کس طرح کے جادو کا جو مقابلہ ہم اپنا کیا کریں گے، مطلب ہمیں کس طرح اپنا وہ پریزنٹ کرنا چاہیے، میجک یا جو کچھ بھی ہے. ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. جی ڈیلیما میں آ گئے لوگ. ڈیلیما، کوئی کام کریں یا نہ کریں اس کو چھوڑ دیں، ہے نا، جس کو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. چلیے. نو 63. ہو از دا ریڈر؟ آپ کے تین ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری بات میں پڑھوں گی سر انشاءاللہ. بڑی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ذرا سوری ان سر، سے غلط ہو گیا. ہاں بہت اوکے کچھ سر، کیا بسم اللہ تھا. الرحمن الرحیم. کیا ہو گیا؟ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من یا ارضكم کہاں ہے بسحرهما یا کہاں ہے؟ یخرجکم ہاں. ای یخرجکم من ارضکم بسحرہما ویذھب بطریقتکم المثلی. سر تو خالو پہ ایک سلیش لگا دیں گے، پھر ان ہازانی لا ساہرانی پہ ایک سلیش لگے گا، پھر یریدانی سے بسحرہما تک ایک سلیش لگے گا، اور پھر ویذھب سے مثلا تک ایک سلیش ہو جائے گا. چلیے گڈ. جی سر. خالو، یہ خالو کہا انہوں نے، یعنی جو آپس میں اوپر جو پچھلی آیت ہے اس میں جو وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، فرعونی ہی آپس میں فرعونیوں سے بات کر رہے ہیں کہ ان ہازانی لساہرانی. سر یہاں مجھے ان پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا مطلب نہیں یہاں پہ اگر ہم لیتے ہیں تو پھر سر آگے اگر ہم اس کو شرطیہ انشائیہ جملہ بنا دیتے ہیں تو پھر آگے سے پھر یہ ہمیں اسمیہ جملہ بن رہا ہے، خبریہ. اور اگر ہم ان کو انا بناتے ہیں تو پھر یہ صحیح بیٹھ رہا ہے سر، آگے 3 خبریں آتی ہیں انا کی. تو سر یہ ان کو ہم انڈیڈ میں لیں گے، بے شک میں لیں گے، انا میں لیں گے، یا پھر اگر میں لیں گے؟ اگر میں سر تو 2 ہفتے بالکل سے نہیں، بہت پریشان ہوں میں. اگر میں بالکل نہیں آئے گا، یہ صرف انڈیڈ کے معنوں میں آ رہا ہے اور اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جی سر اب سوال بالکل. یہ ہے کہ آپ نے خالو کی بات صحیح مجھے نہیں بتائی کہ یہ سر بتا رہی ہوں کون سے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ پورا سر مقولہ فرعونی، سر فرعونی ہیں جو آپس میں اوپر تنازع کر رہے تھے، فرعونی نہیں. وہی آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جادوگروں میں صرف فرعونی ہی نہیں تھے، بنی اسرائیلی بھی تھے. جادو ایک آرٹ تھا اور وہ سب فرعون کے غلام تھے. جس کو بلایا اس کو وہاں پر میدان میں مقابلے کے لیے آنا تھا. It was not necessary that all of them were فرعونی. وہ جب کوئی ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس میں سارے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک گروپ تھا جس میں فرعونی بھی تھے اور وہ 8 بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سو کو آتا تھا. تو یہ سارا ایک گروپ تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کوئی بات واضح نہیں ہے کہ انہوں نے آپس میں نجوہ کیا. یہ بات بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ دل کو نہیں لگتی، بلکہ ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، ان کے خیال کو بدلنے کے لیے دوسرے خطبے کی ضرورت تھی. یہ دوسرا خطبہ قرآن فرعون اور اس کے کورٹیئرز کی طرف سے آنا چاہیے، جو بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کی ہمت افزائی کر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹنے والے ہیں، ویسا معلوم ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خطبے کا کچھ اثر ان کے اوپر ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کے اگینسٹ میں خطبہ دیا. اس کے اگینسٹ میں، موسیٰ علیہ السلام کے خطبے کے اگینسٹ میں،
کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ یہ کون ہے کیا ہے. ایک دوسرے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کو پیش کیا. ان سے تو مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے نا. تو یہ جی بہت ممکن ہے کہ یہ کورٹیئرس تھے جو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح سے اپنے کھیل میں کامیاب نہ ہو، اس شو میں کامیاب نہ ہو، بلکہ جادوگر ہی کامیاب ہوں. اسی لیے انہوں نے ان کی پیٹھ ٹھپ کی کہ یہ لوگ خازانی، یہ ہم کر چکے ہیں. کس کی کیا ہے یہ؟ یس سر، ہاذا کا تسنیہ ہے ہازانی، اور اس Yes. کا جو پلورل ہے وہ ہاؤلائی ہوگا. گڈ. چلیے، تو یہ خازانی کس کے لیے ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ بس السلام کے لیے. اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ لاساہرانی، یہ بھی ڈول کے لیے ہے. ساحر کا جو تسنیہ ہوگا وہ ساحرانی، اور جمع جو ہے وہ ساحرون ہوگا. ساحرون. ختم. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ کس کی باتوں میں تم آ رہے ہیں، تمہاری طرح یہ دونوں بھی جادوگر ہیں. انہوں نے یہ نہیں مانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے معجزہ دکھا رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ احساس دلایا کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ دونوں بھی جادوگر ہیں، تمہاری طرح کے جادوگر ہیں. یہ شیطان جیسا پیٹ تھپکتا ہے. تو ایک دوسری تقریر کی ضرورت تھی ان کو عمل میں لانے کے لیے، کام میں لگانے کے لیے. ایک تقریر کا کچھ اثر ہوا تھا، وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے. اب جو فرعونی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھے تھے کہ شو فلاپ جانے والا ہے، جادوگر پیچھے ہٹ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خطبے کی وجہ سے. تو انہوں نے ہمت دلائی. کیسے دلائی؟ یہ پورا خطبہ یہاں سے انورٹڈ کاماس شروع ہوئے، یہاں ختم ہوئی. یہ ان کا خطبہ ہے، یہ ان کی تقریر ہے. یہ ان کا پورا مقولہ ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو جادوگر ساتھی ہیں ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، تو ان کو چیئر کرنے کے لیے انہوں نے یہ، اور یا ایک وہ دلانے کے لیے کہ اگر تم نہیں لڑو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم نے مقابلہ نہ کیا تو. پہلے تو ان کی یہ تقریر ہے. جادوگر ہے. چلیے اس کے بعد یہ کیوں آئے ہیں؟ یریدانی یخرجکم، یریدانی وہ چاہتے ہیں کہ، یخرجکم وہ دونوں نکال دیں تم کو. سر میں گرامر بعد میں کروں، پہلے مطلب کروں یا ساتھ ہاں پہلے مطلب کر لیجئے. جی سر. کہ وہ دونوں نکال دیں تم کو، من اردکم تمہاری زمین، من سے تمہاری زمین سے، بسحرہما سحر ان دونوں کے سحر سے، وہ دونوں اپنے سحر سے تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں. وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں زمین سے نکالنا اس سے پہلے بھی آیا تھا. اس کے معنی یہ ہے تمہارے پاور سے تم کو دخل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، بے دخل کرنا چاہتے ہیں، تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. چلیے اب یہاں پر پھر اس کے اب چلیے آپ آ جائیے اپنے راستے پہ. کیا گرامر کر رہے تھے سر؟ شروع سے کروں؟ خالود کی تو ہمیں پتہ ہے ہوگی پرانی. تو ان کو اگر ہم انا سے لیں گے تو پھر ہم انا کا اسم جو ہے وہ ہازانی ایسا نہیں لے سکتے نا، یہ جیسا اپنے طبیعت چاہیے، بلکہ مبتدا سے لیں گے. شرطیہ ہو گیا کیا پھر یہ کہ یقین کے مبتدا ہو جائے گا. ہاں مبتدا ہو گیا ہازانی. پھر اس کی خبر نمبر 1 ہے کہ وہ لاساہرانی ہے. خبر نمبر 2 ہے کہ وہ یریدانی ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما ہے. اور تیسری خبر ہے کہ وہ یذهب بطریقتکم المثلی. اب ہم ان کو کھولیں گے جو ان کی تینوں خبریں ہیں. تو پھر ہم جو ہے وہ یریدانی، اس کا روٹ ورڈ ہے ارادا، اور یہ ہو گیا ویک ہو گیا، اور یہ مثال ہو گیا ارادا. اور یہ جو ہے یریدانی، یہ اس کا جو ہے وہ اس کی گردان ہو گئی. یریدانی میں ڈول آ گیا، وہ دونوں چاہتے ہیں. سر یہ ہم نے ابھی کی نہیں ہے علت کی، مگر یہ ہم سر علت کی یہ وہ ہے گردان ہے. تو یہ وہ دونوں چاہتے، ان کا ارادہ یہ ہے، ان دونوں کا ارادہ یہ ہے، یا وہ دونوں چاہتے ہیں. یہ ارادہ سے بنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرے میں کوئی چیز ڈراپ ہو گئی، اس کے 3 لیٹرز کہتے ہیں ارادہ تھا، اب اس میں الف تھا.
اب یہ مضارع آنے میں وہ چینج ہو گیا، وہ چینج کیا ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا، یریدانی. تو یہی چیز تھی جو تم کو اور تم سے زیادہ وہ حمیرہ کو پریشان کرتی تھی کہ کوئی بھی فعل آیا تو اس کو نصرہ یا سمیع فتح کے طور پہ ہم اس کے گردان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کا امر بنانے کی کوشش کرتے تھے. جیسا کل اقبال نے بھی ویسی نصرہ کے طور پہ سالہ کا ضمیر اس کا امر بنایا تھا. تو یہ چیز تھی جس کے لیے اب ہم پورا تفصیل سے پورے ابواب کر رہے ہیں. تو یہ جب بنے گا تو اس میں ساری چیزیں، کچھ چیزیں ڈراپ بھی ہوں گی، آتی بھی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ڈراپ ہو جاتی ہیں، کسی فارم میں ظاہر بھی ہوتی ہیں، کسی فارم میں ڈراپ بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں کا ارادہ ہے. کیا ہے ان کا ارادہ؟ پھر یہ ان جو آیا وہ یہ ان الگ ہے، یہ ان الگ ہے. یہ ان پھر کیا ہو گیا؟ چلو شازیہ کیا ہو گیا؟ سر وہ شور ہو رہا تھا، میں نے مائک بند کیا، بھول گئی اور بولے جا رہی ہوں. اوکے سر. آئی یخرجکم، کہ یہ حرف مصدریہ ہو گیا ان، وہ اپنے آگے آنے والے فعل کو مصدر کر رہا ہے، یعنی اس میں سے زمانہ نکال رہا ہے. تو وہ ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہ دونوں نکال دیں تم سب کو. تو سر یہ خراجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، خراجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یو اور جو آخری میں الف آ رہا ہے جا کے اوپر، اس سے ڈول کا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ دونوں. اصل فارم کیا ہے؟ تو پھر اصل فارم کیا ہے؟ خراجہ، اور یہ پھر تو روٹ خراجہ ورڈ ہو گیا الف کے خراجہ. ساتھ، الف کے ساتھ خراجہ، الف کے ساتھ ہے خراجہ. یہ یو بھی ہے وہ نا، دونوں. یہ یو بھی یس ہے سر. نا. تو ماضی کیسے ہوگا الف کے ساتھ خراجہ؟ ماضی نہیں ہے سر. سر ماضی تو نہیں ہے، کوئی زمانہ ہی نہیں ہے بنائیں گے نا اس میں ہم. مضارع ہے ویسے تو. وہ مضارع ہے، اپنی مضارع ہے، اور یہ ان کی وجہ سے مصدر بن گیا، لیکن اس کا فارم تو اپنی جگہ وہی رہے گا. یہاں پر مضارع یہاں کیا لکھی، یہاں کیا پڑھے تھے آپ؟ ارادہ تھا اور پھر اس کو مضارع کیا تھا یریدانی ہے نا. مضارع سر. کا جو تسنیہ ہے یریدانی، یقرجانی. یقرجانی نون ڈراپ یہ ہو گیا. پروننسیشن کے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے عربی زبان میں وہ آخری قانون کہیں بہت جگہ ڈراپ ہوتا ہے. وہ خورجانکم نہیں ہو سکتا تھا، پروننسیشن صحیح نہیں ہوتا، تو دیٹ نون از ڈراپ. یقرجانی، they intend to remove you from تم کو. یقرجانکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دیں. من ارضکم، یہ لفظی معنی میں نہیں لیں گے، زمین سے نکالنے کے معنی اقتدار سے بے دخل کرنا. اقتدار سے یہ بے دخل کرنا. یہ ایک حکومت آتی ہے، اس کے ووٹنگ ہوتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے تو پہلی حکومت بے دخل ہو جاتی ہے نا، وہ اقتدار سے محروم ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا جادو سیکھ کے آئے ہیں، اور ان کے وہ جو سورس استعمال کر رہے ہیں ہم کو بے دخل کرنے کی، وہ بسحرہما، بسحرہما، ان دونوں کا سحر ہے، یہ اپنے سحر سے. ہاں، اپنے دونوں اپنے جادو سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کا ارادہ ہے، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ یخرجانکم، ایسا نہیں پڑھ سکتے، یہ پروننسیشن کا جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. وہ یخرجکم، کہ وہ دونوں تم کو نکال دیں. من ارضکم، تمہارے زمین سے، کہ میں نے جسٹ ٹو اقتدار سے، فرام یور پاور، تمہارے اقتدار سے تم کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ واٹ پاور دے ہیو، the magicians also had the same power. بسحرہما، ان کے جادو کے زور سے تم کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یا تم کو پاور کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر من اردکم جو ہے، یہ من جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، اور اردکم جو ہے یہ مضاف الیہ بن کے ارادہ
اس کا اسم ہے، اور کم جو ہے ضمیر ہے، تم سب یعنی کہ جو بھی فرعون یا جو بھی تھے جادوگر، فرعون کو ایکچولی تو سارے فرعونوں کو ان کے اقتدار سے ہٹانے کے لیے. تو یہ ہو گیا مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کے من کے لیے مجرور ہو گیا، اور پھر یہ ہو گیا مرکب جاری من اردکم، تو یہ ہو گیا متعلق خرجہ، فعل خرجہ کے متعلق ہو گیا. اور پھر بی سحری ہما، یہ بھی جار مجرور، اور یہ ہوگا پھر متعلق، یہ بھی خرجہ سے متعلق ہوگا. یہ کیسے نکالیں گے؟ خرجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے سر. پھر عطف آ رہا ہے خرجہ پہ، و یذہبا، یہ یریدانی پہ، یریدان نہیں خرجہ پہ آئے گا سر، کہ ایک تو یہ کہ وہ نکال دے تم کو، اور دوسرا یہ کہ وہ یذہبا مٹا دیں یا ہٹا دیں. سر یہ کہیں گے نا، مٹا دیں، لے جائیں یا مٹا دیں. بطریقتکم المثلی، سر یہ تو طرقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بہت ساری اضافتیں ہیں اس میں. بی تو آ گیا حرف جر، طریقتی جو ہے وہ تا جو ہے وہ تی جو ہے وہ آ گیا مؤنث کے لیے. تو جو طریقہ ہے کم تمہارا، جو طریقہ ہے تمہارا، المثلی یعنی کہ مثالی، تو یعنی وہ دور کر دیں یا مٹا دیں جو تمہارا جو اتنا سسٹم، تمہارا جو مثالی سسٹم تم نے قائم کیا ہوا ہے وہ ختم کر دیں، وہ مٹا دیں اپنے سحر سے. وہ یذہبا میں آ گیا، وہی ڈول ہو گیا، وہ یذہبانی ہونا تھا تو پھر یذہبا ہو گیا. یذہبانی بطریقت ہونا تھا لیکن and they wanted to let you go away from your way. یہ ان کے بلیف تھے، یہ ان کا جو قرآن پہ اس پہ فرعون پہ عقیدہ تھا، جو بھی طریقے کی زندگی گزارتے تھے. اب جیسے ایک بلیف کے لوگ کبھی دوسرے بلیف کے لوگوں کو بات کرنے نہیں دیتے اپنی مجلس میں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دلیل ایسی پیش کریں گے جس میں ہمارے بلیف کو دھکا لگے گا. تو وہ جو بھی محفل ہوگی وہ اپنے ہم نوا ہم خیال آدمی کو ہی بات کرنے کا موقع دیں گے، کسی دوسرے کو نہیں موقع دیں گے، بلائیں گے نہیں. وہاں پر دنیا میں یہی ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا اپنا ایک مثالی طریقہ ہے فرعون کے، تم سب غلام ہو اور تم کو کھلاتا پلاتا ہے، یا پھر جو بھی ہے تم فرعون کی عبادت بھی کرتے ہو، اسی کے لیے کام بھی کرتے ہو. یہ کوئی جیسے وطن کا محبت کا جوش جنگوں میں دلایا جاتا تھا، اسلام کے لیے جوش دلایا جاتا تھا، وطن کے لیے ترانے گائے جاتے تھے، ویسی جو ہے ان کی ہمت افزائی وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. Why there is so irritation in my throat? I don't just now started. Okay, so اب یہ یہاں سے یہ ان حاضانی سے مبتدا ہو گیا تھا، اس کی خبر ہے لساحرانی، پھر یہ یریدانی، یہ پھر فعل فاعل سے ہو گیا. وہ دونوں چاہتے ہیں یخرجکم من ارضکم، جس کے معنی دراصل زمین سے نکالنا نہیں، پاور سے بے دخل کرنا ہے. اینڈ واٹ ویپن ڈو دے ہیو، واٹ پاور ڈو دے ہیو، ان کے پاس کیا پاور تھی، بسحرہما، ان دونوں کے جادو سے. اب ان کے پاس بھی جادو تھا، وہ اپنا طور پہ جادو بتائیں اور پھر ان کو ہرائیں. یہ ساری چیزیں اس میں محذوف چھپی ہوئی ہیں. اور وہ یذہبان بطریقکم، they wanted to take you from your exemplified way. تمہارا اپنا مثالی طریقہ ہے، جو اس طریقے سے جو تم جی رہے ہو اس سے تمہارے طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں. لازمی بات تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرو. فرعون بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. آقا ہونے کے ناطے اس کا حکم مانا جا سکتا ہے لیکن عبادت نہیں کی جا سکتی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے 62 61 62 63 61 میں موسیٰ علیہ السلام خطبہ دی، اس کا اثر جادوگروں پہ ہوا. 62 میں
آپس میں مشورے کرنے لگے ڈو اور ناٹ ٹو ڈو کے. اب ان کی پیٹھ تھپکنے کی ضرورت تھی. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسا کہے یا جو ان کی بات سے متفق نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے ایسا کہا. لیکن زیادہ سمجھنے والی بات ہے وہ ہے کہ وہ جو ان کے سرپرست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو ہمت دلائی کہ تم بھی اپنا پوری طاقت سے جادو دکھاؤ. یہ سب غلط بات کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں بلکہ وہ ان کے پاس صرف ایک جادو ہے. تمہارا جادو ان سے زیادہ طاقتور ہوگا اس لیے تم ان سے ہمت مت ہارو. یہ طرح کی ہمت افزائی دوسرا خطبہ فرعونیوں نے یا پھر اس کے کورٹیئرز نے ان جادوگروں کی ہمت افزائی کے لیے دیا ہے نا. یہ دوسرا خطبہ ہوا. اب اس کے بعد کس کا اثر ہوگا؟ پہلے کا اثر کچھ ہوا تھا، پھر بعد میں جب دوسری بات سامنے آئی تو پھر وہ ڈو اور ناٹ ٹو ڈو کا جو ڈیلیما تھا، جو کنفیوژن تھا، وہ دور ہو گیا. اینڈ دے ور ریڈی ٹو ٹیک پارٹ ان دا کمپٹیشن. اور پھر اب جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بیکاز دا سیکنڈ اسپیچ افیکٹڈ them more. جی سر. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے آیت؟ یس سر. کہ جو وہ لوگ ڈر رہے تھے تو کہ ہم مقابلہ کریں نہ کریں، تو اس میں کچھ جو تھے ان کو چیئر کرنے کے لیے انہوں نے ان کو یہ اسپیچ دی کہ اگر تم نہیں لڑو گے، تم نہیں مقابلہ کرو گے تو یہ تو اپنے جادو کے زور سے اس کو ہمارے سسٹم کو کے بجائے اپنا سسٹم لے آئیں گے، خود اقتدار میں آ جائیں گے. تو تمہیں یو ہیو ٹو فائٹ، یا جو بھی مقابلہ کرنا ہے تمہیں. تو پھر اب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ تو پھر آؤ اگلی آیت میں کریں گے. اگلی آیت میں بھی یہی تقریر جاری ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ اب بعد میں آیا ہوگا. جی سر. بسم اللہ. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. سر اس میں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ پہ ایک لگا دیں گے سلیش. پہلے تو جمع کر لو تمہاری جو بھی فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، کم پہ ایک لگا دیں گے، پھر صفا پہ ایک لگا دیں گے، اور پھر خط پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر ورنہ پھر پورے پہ بھی لگا سکتے ہیں. پورے پہ پورا لے لیتے ہیں. گڈ، کمان. تو اب یہ ہو گیا فَأَجْمِعُوا، تو یہ ہو گیا اب آرڈر دے رہے ہیں، لائک آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ چلو فات ہو گیا، اس سے پچھلے آیت سے جو ہے، تو پھر اب اس وجہ سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. شازیہ، آپس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایکسٹرنل فورس ہے. ایک ایکسٹرنل فورس موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ تھا، اس کا کچھ اثر ہوا. پھر فرعون ہی جب کوئی وعدہ کریں گے کہ تمہارے کو یہ انعام ملے گا، فلاں ملے گا. دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ ان کو مقربین میں شامل کر لے گا، ان کے وظیفے مقرر کرے گا، سب کرے گا. وعدے کیا تھا ان سے جو بھی جیتے گا اس کو بڑا اجر دے گا، ہے نا، دوسری صورتوں میں. تو یہاں پر جو ہے یہ ان کی دوسری طرف سے باطل کا جو پاور ہے وہ ان کی ہمت کو بڑھا رہا ہے. دو آیتیں ہیں 63 64. یہ باطل کا خطبہ ہے. 61 میں جو پڑھے تھے وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں. تو اب اس کے بعد پورے اپنے قید، ان سب کو معلوم تھا کہ یہ جادوگروں کے پاس بھی قید ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس بھی یہ قید کل بھی کر لیے تھے نا، قیدکم. جی سر جو داؤ پیچ جو بھی ان کے تھے، جو بھی تمہارے ہیں ٹرکس سب کو جمع کرو، پوری جمع کر لو، سے جمع کرو. اور پھر آؤ صف میں لائک لائن میں آؤ، وہ جو باری باری آؤ. ساتھ آ کے پورے ڈالنے والے نہیں تھے، ایک ایک آتا اپنی لکڑیاں اپنا جو ہے وہ رسی ڈالتا. وہ اصل میں اس کے اوپر یہ کیسا سانپ بنی ہوں گی جب وہ اللہ کی قدرت سے
اور معجزے سے موسیٰ علیہ السلام کا ایسا سانپ بن رہا تھا، وہ حقیقت میں سانپ یازدہ تھا، تو ان کے کیسے ہوں گے؟ کبھی ان آپ نے کے اس تو کے نظر کا اوپر دھوکا تھا کیسا ہوتا ہے یہ نظر کا دھوکا؟ کبھی آپ کو ہوا؟ سر، یہ تو ہپنوٹائز ہو جاتا ہے انسان. آئی ڈونٹ نو سر، نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا لائیو جادو شو، بہت دل چاہتا ہے. نہیں نہیں، جادو کی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ یہ ہائی وے پہ تو روز جاتے رہتے ہیں ڈالس کو، دور تک سڑک میراج، اگر خالی ہو تو آگے کیسا دکھتا ہے دے نظر پہ؟ سراب، ایک پانی سراب کیسا ہوتا ہے. دکھتا ہے نا کہ وہاں پر پانی ہے یا جی ہاں، سر، اس کو سراب کہتے ہیں. جی وہ سر. ہے. اور پھر جب ہم کسی ٹرین میں یا تیز رفتار گاڑی بھی چلائیں گے تو جتنی چیزیں ہمارے سائڈ میں ہیں وہ اپوزٹ سمت میں چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. دیکھا ہے جی نا؟ یہ سر، کوئی یس سر، جادو یہ نہیں تو ہے، کوئی جادو نہیں ہے کہ ہم کو صرف دکھ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، آگے کی چیز سراب. ریگستان میں بھی سراب ہوتا ہے کہ وہاں پر دور پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں رہتا. تو یہ کچھ ایسا ہی ترکیب تھی، کچھ ایسے کیمیکلز یا کچھ چیزیں وہ لکڑیوں کو لگا کے لاتے تھے، اور جو ٹائم بھی مقرر کیا تھا وہ ضحیٰ کا تھا کہ سورج کی کرنیں اگر اس پہ پڑتی تو وہ دیکھنے والوں کو حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی. کوئی سانپ آپ نہیں بنتی تھی بلکہ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی. تو بہرحال وہ ایک کرتب تھی، خالی کرتب تھی، ایک قید تھا جس کو دور سے دیکھنے والوں کو وہ حرکت کرتی بھی نہیں تھی اور سانپ بنتی بھی نہیں تھی. تو اس لیے انہوں نے مزید ان کی ہمت افزائی کی. فَجَمَعُوا كَيْدَكُمْ، اپنا جتنا قید ہے سب پورا جمع کر لو، اس میں کوئی چیز مس نہیں ہونا چاہیے. پھر دین کم ان اے لائن ون آفٹر another، اور یہ سب کرو اور گے پھر تو وقت افلاح اليوم، تو پھر یقیناً افلاح فلاح پائے گا، فلاح فلاح پائے پانا کیا ہے؟ اليوم، اس انعام دن پانا ہے، اور اس کو بڑا انعام. مقام ملنا ہے، مقربین میں اس کا شمار ہونا ہے. اور آج کے دن اسی کو کامیابی ہوگی یا اسی کو انعام ملے گا یا اس کے درجات بڑھائے جائیں گے؟ کس کے؟ جو غالب ہوگا، جو اوپر ہوگا، جو اونچا ہوگا. واٹ از دا روٹ ورڈ؟ اعلیٰ، اعلیٰ. اعلیٰ جو ہے مانے بڑا یا سکسیسفل. آج یس جو سر، اور پھر کامیاب اضافہ ہوگا وہی فلاح پائے گا. جی سر. آج جو کامیاب ہوگا تو دس از 63 اینڈ 64، یہ باطل کی تقریر ہے، یہ باطل کی تقریر ہے، کتاب ہے، خطبہ ہے. 61 چیئر حق پر. کا خطاب ہے، اور جی سر. 62 میں وہ پہلا خطاب سننے کے بعد ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوا تھا حق کو سننے کے بعد، اور وہ پس و پیش کر رہے تھے مقابلہ کریں یا نہ کریں. they were in dilemma and a do or not to do میں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہاں تک سب کر لیا تھا. اگر یہ نیچے کرنا چاہتے ہیں تو یہیں پر کر لیجئے. فَجْمَعُوا گرامر جو فا تو عطف ہو گیا، اور جمع اس کا روٹ ورڈ ہے اب یہ اجمعو سے. یہ یقیناً عطف ہوگا اس لیے کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جادوگر ہیں فلاں ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ اب جو ہے کلیکٹ آل یور ایکسپورٹائز، جو بھی آپ کے صلاحیتیں ہیں ان کو پوری جمع کر لو. اور وہ صلاحیتوں کے لیے جو لفظ آیا وہ قیدا، وہ دھوکے کی تمام چیزوں کو جمع کر لو. تو یہاں پہ قیدا جو ہے وہ ایک اسم ہے، اور کم جو ہے ضمیر ہے، اور یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب اضافی. کم کی ضمیر ان سب کی طرف جاری ہے جو جادو کا ریڈی تھے مقابلہ کرنے کے لیے، اور قیدا ایک اسم ہے. اور پھر سما تو حرف ہے. حرف ہے وہ کب آتا ہے ایک چیز کے بعد جب تھوڑا ہے نا، جب کیپ کے بعد یہ سب جمع کر لے کے اچھا سروس کر لے کے دین یو کم، مطلب پریکٹس کر کے پھر تم آؤ. سے ایک لائن ایک کے بعد ایک آؤ اور اپنا کرتب بتا دو. کوئی رسی ڈال رہا ہے وہ ہلنے لگتی، ہلتی ہوئی نظر آ رہی، کوئی لکڑی ڈال رہا ہے ہلتی ہوئی نظر آ رہی. پھر ان کو لالچ دی. سر ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوچ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، لیکن ہر گیم سے پہلے کوچ اپنی ٹیم کو ایک وہ دیتے ہیں نا، ایک
چیئر کرنے کے لیے لائک حوصلہ افزائی کے لیے ایک اسپیچ دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی اسپیچ ان کو ویسے ضرورت تھی تو ہوتا ہے گیمس میں بالکل ظاہر جی. کشتیوں تو پھر اس میں ہو گیا تو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہو گیا آتایا، اور کل وہ بھی ہو ہے گیا میں یہ ہو گیا لفیف اور مفروخ ہو گیا. تو پھر یہ اور یہ جگہ یہاں کون پر سا جو ہو ہے گیا؟ یہ سر یہ ہو گیا امر کا صیغہ ہو ویری گڈ، ختم امر کا ہو گیا. اور گیا، پھر سیکنڈ پرسن مخاطب ہے، اور پھر صفن جو ہے یہ حال ہو گیا اس کا. ویری گڈ ویری گڈ. کس حال میں آؤ کہ صف میں آؤ، صف بنا سب کے میں آؤ. آؤ. اب یہ اور پھر وقت یقیناً تو سوری سر بولیں بالکل. ہاں چلیے ٹھیک ہے، صحیح جا رہے ہیں. ہاں اوکے سر. وقت تو اور یقیناً افلاح فلا پائے گا. سر فلا پائے، یہ سر خد آنے کی وجہ سے اس کو ہم لائک ہے تو یہ پاسٹ ٹینس میں، لیکن ہم اس کو پریزنٹ میں پڑھیں گے کہ لائک کہ وہ فلا پائے گا اس دن خد کی وجہ سے. بالکل. اس کا وہ چینج ہوگا ٹینس. سینٹر ایسا نہیں ہوتا نا، میں ہوں گا جی جی یہ جی. پریزنٹ ہے. تو پھر یقیناً فلا پائے گا اس آج کے دن، الیوم آج کے دن، یہ ایک اسم ہو گیا. تو سر یہ پہلے ہم بھول گئے کہ اجمعو کا جو وہ تھا یہ مفعول تھا قیدکم، اور پھر جو ہے وہ آتو کا تو حال ہو گیا، اور پھر یہ اس کا افلاح الیوما، یہ اس کا فلا پائے گا اس دن. سر یہ اس کا وہ ہو گیا فیہی، مفعول فیہی. من استعلا جو ہے وہ اس کا وہ ہو گیا جار مجرور متعلق فلاح، فلاح. وہ بڑا رتبہ پائے گا اور اس کو مقام ملے گا. لالچ بھی دے رہے ہیں، ہمت افزائی بھی کر رہے ہیں کہ آج کے دن جو بھی کامیاب ہوگا اس کو فرعون کی طرف سے نوازا جائے گا، انعام دیا جائے گا، بلکہ مقربین میں شامل کر لیا جائے گا. یہ تمام وعدے کر کے ان کی ہمت افزائی کی. تو دس از ون پارٹ آف دا سین. 61 62 63 64 یہ 4 آئے. اب مقابلہ شروع ہونے لگا ہے. چلیے 65 پہ مقابلہ شروع ہو رہا ہے. Is it clear? Are you making a video in your mind? ذہن میں ایک ویڈیو تیار ہو رہا ہے. یس سر. دربار جیسے لگتے ہیں فلموں میں دیکھتے ہیں نا سر، اور کھلے میں لگتے ہیں، وہ سب ہوتے ہیں کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ میں سب جو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. چلیے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. تو یہ سر قالوا پھر ایک سلیش لگا دیں گے، یا موسیٰ پہ بھی لگا سکتے ہیں. یہی کر لیں. السلام علیکم سر، یہ میری باری ہے. قالوا یا موسیٰ یہ پڑھ چکی ہیں 3. اوکے. نہیں جی میری 2 ہوئی ہیں سر. سر میری 2 ہوئی ہیں. اچھا سر چلے. میں نے ابھی 2 پڑھی، بس فاطمہ نے پڑھی ہے پہلی والی، یہ میری تیسری آیت ہے. قالوا یا ایمان. معلوم ہو رہا ہے کہ مقابلہ یہاں ہو رہا ہے. 2 پڑھی ہیں. فاطمہ کی جی پہلی تھی، اس کے بعد یہ دوسری پڑھی، اب یہ تیسری آخری. ریلا کو تھوڑا غلط فہمی ہو گئی. جی سر. سر تلقیہ پہ ایک سلیش لگا دیں گے، اما ان تلقیہ. ٹھیک ہے چلو. پھر یہ پورا ایک ہو جائے گا سر. و اما ان نکون اول من القا، یا پھر ہم نکونا پہ بھی آ سکتے ہیں کہ وہاں سے کانا کا جملہ شروع ہوگا، لیکن ہم پورا بھی کر سکتے ہیں. چلیے نکونا پہ بھی ایک لگا لیتے ہیں. تو پھر قالو، پھر جو بھی تھے جو مقابلہ شروع کرنے والے تھے انہوں نے کہا یا اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ کیا ہے؟ حرف ندا. اچھا میننگ کر لیتے ہیں. چل کر لو. جی سر. تو اما کے ام اور ماں کا یہ وہ ہے کانٹریکشن ہے، تو کہ یا تو ان کے تلقیہ تم ڈالو. انگریزی میں ادھر اور کہتے ہیں نا، اسی طرح سے عربی میں بھی ہے. یا تو یہ کہ، یا تو کہ تلقیہ تم ڈالو، تلقیہ. و اما اور یا تو
کہ نکونا ہم ہو جائیں اولا من القا پہلے ڈالنے والوں میں. گڈ گڈ ہے نا، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں. یہ عام طور پہ کھیلوں میں جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو کون کوئن فلپ ہوتا ہے. ہاں کوئن فلپ ہوتا ہے. ہاں ٹاس بولتے ہیں اس کو، ٹاس. جی اور ٹاس جو ہے وہ کوائن سے ہی کیا جاتا ہے، آج کے بھی دور میں بھی اس سے ہی، کمپیوٹر سے نہیں ہوتا، کوئی اور طریقے سے نہیں. وہ سکہ چھالا جاتا ہے ہیڈ اینڈ ٹیل، تو کوئی نہ کوئی شروع کرنے والا وہ ٹاس کے بعد ہی جو ٹاس جیتے گا وہی. اب یہاں پر وہ شاید ٹاس کا سسٹم نہیں تھا، تو انہوں نے آپس میں دونوں گروپ نے، ساحر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں یہ تسویہ ہو کہ پہلے کون کریں گے. تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا پہلے تم اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم پہلے کرتب دکھائیں. یعنی ڈالنا کیا ہے، وہ رسی کا ڈالنا یا پھر لکڑی کا ڈالنا. اب یہ اس میں خالو میں چلیے، یہاں پر کیا کیا ہے. خالو میں خوالا روٹ ورڈ ہے، اور خالو یہ ہو گیا پلورل پاسٹ ٹینس. ان سب نے کہا، وہ سب بولے. یا موسیٰ حرف ندا ہو گیا، اور منادہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اس کا تو اس میں فعل فاعل ہو گیا اور یہ خطاب ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں سے کیا ہو گیا، ڈائریکٹ اسپیچ. تو سر یہ اما کو تو ہم حرف لیں گے، حرف ہے ادھر، اور پھر ان حرف مصدریہ ہو گیا، اور تلخیہ کو اس نے وہ کر دیا مصدر، تو تم ڈالو. تو سر یہ لقیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ ہو گیا ناقص یائی ہو گیا سر. یہ تو اس کا جو وہ بن رہا ہے وہ تلخیہ، یہ ایسے ہی بنتا ہے ویسے بھی مضارع میں، لیکن اس میں یہ اس کا بن گیا کہ تم ڈالو، کہ تم ڈالو گے، تم ڈالو، کہ تم ڈالو. یا اما پھر حرف آ گیا، اور پھر یہ ان ہو گیا نکونا ہم ہو جائیں. یہ ان مصدر کر رہا ہے نکونا کو، اور یہ نکونا جو ہے یہ کانا کا جملہ شروع ہو گیا یہاں سے. نون اس کا اسم ہے، اور اسم کی خبر یہ ہے کہ اولا من القا، کہ پہلے ڈالنے والوں میں سے، یعنی ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والوں میں سے. تو یہ اس کی خبر ہو گئی. بس ختم. اب سیدھے معنی یہ نکلیں گے کہ انہوں نے پوچھا کہ اب گیم شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تم پہلے شروع کرتے ہو، ٹاس تم جیتیں گے یا ہم؟ شروع کون کریں، پہلے ہم ڈالیں یا تم ڈالو گے؟ ٹھیک ہے. یہ اب جو ہے وہ آپس میں ہی تصفیہ ہونا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی کے بعد فوری ان کو بتایا کون ڈالیں گے. گیم از کنٹینیو. یہ ٹاس ہو گیا. ٹاس سے مراد کے آپس میں مشورہ کیے کہ شروع کون کریں گے، شروع کون کریں گے. وہ شروع بھی کیسا ہونے والا تھا، سارے کے سارے مل کے وہ 3000 جادوگر اس طرح سے اپنا کرتب پیش کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ون آفٹر انادر ایک آتا. اب وہ کرتب سے پہلے تھوڑا وہ لکڑی یا رسی بتانا لوگوں کو، اس کو بتانا دیکھنے میں خالی رسی ہے لکڑی ہے، پھر وہ حصہ نہیں بتانا جس پہ کچھ کیمیکل لگے ہوئے ہیں، دھوپ کی تمازیت سے وہ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سورج کی کرنیں پڑنے سے وہ کیا تھا. بہرحال اس کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد ڈالیں گے، وہ ہلیں گی، سانپ نظر آئیں گی. اب یہ تمام چیزیں تو انہوں نے یہ سوال کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈال دیں، یعنی ہم شروع کریں گیم یا آپ شروع کریں گے مقابلہ. بالکل کلیئر ہو گیا نا یہاں تک؟ جی سر الحمدللہ. جزاک اللہ. سر یہ القا پوچھنا ایک سوال ہے سر. سر یہ لاسٹ والا جو القا ہے، تو سر یہ القا ڈالنے والے ہوا تو یہ ہو جائے گا ناؤن، ہم ڈالیں تو ہو جائے گا ورب. تو سر یہ القا ناؤن ہے کہ ورب ہے؟ ناؤن ہے. القا ناؤن ہو گیا القا، ڈالنے والے. من القا ڈالنے والوں میں سے. ٹھیک ہے سر. چلیے سر آپ کچھ کہہ رہے تھے، پھر وہ کچھ کہہ رہی تھی بیچ میں. کیا تھا بیچ میں وہ بول رہا تھا جو کیا بول رہا تھا نہیں معلوم. چلیے بہرحال اس کا مطلب پورا ایک سین ہمارے ذہن میں اس کا آ رہا ہے. بالکل.
اوکے سر، اجازت. چلیے اب کون ہے نیکسٹ 66؟ میں اب ہے آپ کی باری. آپ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکون سے پڑھیے، ریڈنگ میں غلطی مت کریے، اور باقی میں کچھ غلطی کر لیں گے تو آئی ول بیئر اٹ. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال بل القوا یہ ایک سلیش ہو گیا، فإذا حبالهم عصيهم ایک ہو گیا، يخيل إليه ایک سیکنڈ. جی، من سحرهم انہا تسعى یہ ایک ہو گیا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بل القو، بل حرف القو جو ہے وہ فعل ہے اور فعل امر ہے اور فاعل ہے. القو تم ڈالو، فإذا تو فإذا جو ہے فا عطف ہے اور زا جو ہے وہ حرف یہ فجائیہ کہیں گے ناگہاں طور پر یا اچانک. تو حرف اس کو کیا بولیں گے؟ ظرف فجائیہ بولیں گے، ظرف فجائیہ. فإذا حبالہم ان کی رسیاں، تو حبالہم جو ہے یہ حبلن کی جمع ہے، حبلن کی جمع ہے، اور حبا جو ہے وہ ان کی رسیاں، لہم ان کی رسیاں، واسیہم اور ان کی لاٹھیاں. تو اس کا روٹ ورڈ ہے اسوا، اور واو ڈراپ ہوا تو اسا ہو گیا اس کا روٹ ورڈ. اور یخیل ان کے خیال میں، یہ حضرت موسیٰ کے خیال میں آئی، الہی اس کے، من سحرہم ان کی نظر بندی کی وجہ سے، انہا تسا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، یعنی کہ سانپ کی طرح چل رہی ہیں. ان کی رسیاں سانپ کی طرح یا دوڑ رہی ہیں میدان میں، یا نظر بندی کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دوڑ رہی ہیں میدان میں سانپ کی طرح. کہا یہ دوڑنا کہاں سے آ گیا؟ تسا دوڑی ہے، یا تسا میں نے دوڑنا، یا سانپ آئے گا. تسا سانپ کی طرح چل رہی ہیں. کہاں ہے سانپ؟ کہاں ہے دوڑنا؟ تسا پیچھے تسا یہی تو تھا سانپ. تسا جی سانپ کا نہیں نکلے تھے. نہیں، وہ دوڑ رہی ہیں، وہ دوڑی ہیں، انہا کہ وہ دوڑی ہیں، اس کی رسیاں اور ان کی رسیاں. اور یہ کون سا ورڈ ہے؟ سین این یا ٹائپ آف ورڈ؟ از اٹ اے فعل اور اسم؟ یہ مونس ہے، مونس غائب. سعا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ سعا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. اور آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں پھر بھول گئی. دوڑنا کہتے ہیں سعا کو. تسا وہ دوڑی. اس کے what are the meaning of saw? Anyone else can help? رحیلہ؟ جیسے سانپ رینگتا ہے اس کی طرح وہ رینگ رہی ہیں، رینگتی ہیں. ایک سر سیکنڈ، ابھی پوچھا کہ میں نے کسی سے پوچھ رہا ہوں. ہاں، صحیح کرنا جو ہوتا ہے، جیسے ہم حج میں عمرے میں کرتے ہیں، صحیح دوڑنا ادھر. اس کا معنی کوشش. نمبر 6 پر کوئی سانپ نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف چلنا، حرکت کرنا. کوشش کے معنی بھی سر لیکن صحیح کہہ رہی ہیں. جسٹ پہلے حیتن تسعا، وہ دوڑتے ہوئے سانپ کی طرح. سر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی، حیتن تسعا دوڑتی ہوئی دکھائی دیں، سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی. تو حیتن جو ہے وہ سانپ ہے، اور تسعا دوڑتے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے، سانپ کی طرح حرکت کرتے ہوئے. یہاں پر تو کوئی حیتن نہیں ہے نا؟ نہیں جی. تو تسعا جو ہے یہ رینگنا یا دوڑنا یا کوشش کرنا. بس وہی ہلنے کے معنی میں، ہلتی ہوئی.
وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی، سب موو کرتی تھی. چلیے ابھی یہاں سے یہاں تک بہت سے باتوں میں اپنے تھوڑی گڑبڑ کی ہے. کیا کیا ہے؟ چلیے پھر شروع سے آپ نے وہی ترجمے کا پورا استعمال کیا. یہ فائزہ کو یہ سارا آپ نے کچھ بتایا، کیا کیا لفظ بتایا نہیں معلوم، کیا بولا تھا فائزہ؟ فائزہ جو ہے یہ ناگہانی یا اچانک، فائزہ اچانک، تو یہ ظرف فجائیہ کہلاتا ہے یا کیا کہلاتا ہے؟ میں نے اس کا ترجمہ میں نے گرامر میں دیکھا تھا کتاب میں، تو اس میں تھا اچانک حرف فجائیہ. اچانک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے نا بھی آپ کئی بار ایسا کر چکے ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ ظرف زماں بھی کہتے ہیں اسے. بس ختم ہو گیا. اور پھر یہ مفعول فی ہی کا کام کر رہا ہے. وہ ترجمے میں اچانک آ گیا، وہ آ گیا. ترجمے والے مجبور ہیں، وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں وہ مفلوج زبان ہے بیچاری، اس کی اپنی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ عربی کو سمجھ سکے، اس لیے مجبوراً وہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو سیدھا سیدھا یہ اس کا مفعول ہے. جب حبالہم عصیہم یقیلو، یخیلو کیا ہے پھر؟ یہ بھی ہے، یہ انہیں خیال میں آئی کہ وہ بات ہو گئی. قال بل القوا، قال فعل فاعل، بل فاعل کون ہے؟ جلدی جلدی ٹو دی پوائنٹ بات بتائیے مجھے، ترجمے کی ضرورت جو نہیں ہے حضرت موسیٰ، قال فعل اور فاعل، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں کہ تم ڈال دو، تم ڈالو. القو فعل امر ہے، فعل فاعل تم ڈالو. فاذا جو ہے مفعول فیہ، ظرف یہ زمان آپ خالی ہمارے رحیلہ آپ وہی اپنے ترجمے سے ہٹنا نہیں چاہتے. یہ بل کیا ہے؟ واٹ از بل؟ بلکہ حرف ہے، یہ حرف ہے. ہاں حرف ہے، اور جو ہے اس کے معنی بلا یا بل کے معنی نے. نے مینس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا گیم، ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں، الخو ہے نا، نہیں تم ڈالو. ہاں یہ الخو تم ڈالو. کون سا فارم ہے اس کا؟ یہ جمع ڈالو، یہ مخاطب ہو رہے ہیں، مخاطب ہیں. القو کہ تم ڈالو، القو فعل امر ہے اور اس کا اور فاعل ہے، فعل امر اور فاعل ہے یہ القو. بس تم ڈالو. نہیں ہے نہیں، تم ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالنے والے میں بن جائے، یہ پچھلی آیت سے کنیکشن ہے اسی سے. جی انہوں نے جادوگروں نے پوچھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا بل القو، نہیں تم ڈالو. فاذا تو اچانک، حبالہم ان کی رسیاں، وسیہم اور ان کی لاٹھیاں. تو حبالہم جو ہے وہ وہ جادو کی وہ اپنے داؤ پہ جو لائے تھے، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں مل کے کیا بن گیا بولیے؟ آپ تقریر بہت کر رہے ہیں، غیر ضروری ہے. جی یخیلو ان کے خیال میں آئی. ارے حبالہم میں دو اسم ملے، ایک ضمیر ہے، ایک اسم ہے، یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف الیہ بنا. بس ختم ہو گیا. ہاں اور پھر عصیہم، یہ دو اسم میں ملے. یہاں پر بھی دو اسم مل رہے ہیں، ایک اسم ایک ضمیر. یہ کیا بن گئے؟ سحرہم ان کا جادو، یہ بھی مضاف الیہ ہے. سحرہم کہاں گیا ابھی؟ سحرہم تو بتائیں آپ کو ان کا جادو. عصیہم پوچھ رہا ہوں. عصیہم بھی مضاف الیہ ہے. اور جو ہے یہاں پہ اس کے کچھ اور معنی بتائے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایک عصا تھا. تو یہ عصیہم وہی روٹ ورڈ ہے عصا، ہے نا، کہ آپ بتا رہے تھے باؤ ہے. یہ عصا جو ہے یہ لکڑی یا لاٹھی کو کہتے ہیں. اس کی جمع عصیو اس کی جمع ہو گئی. اور پھر ہم ان کی، یہ دونوں مضاف الیہ ہیں، تو ان کا مقام کیا ہے؟ یہ دونوں حبالہم اور عصیہم جو ہے یہ مبتدا ہیں. مبتدا نہیں ہو سکتا. اچھا معطوف علیہ.
حبالہم معطوف علیہ ہے اور وصیہم جو ہے وہ معطوف ہے. اور کیا ہے؟ اور دونوں اس میں اسیہم اور حبالہم دونوں اس میں. یہ کیا لفظ ہے؟ اچھا حبالہم جو ہے یہ مضاف الیہ مل کر جار مجرور بنیں گے. حبالہم اور اسیہم جو ہے یہ بھی جار مجرور ہی بنیں گے. یخیل یسیہم. جار مجرور جتنے گرامر کے ٹرمس ہیں سارے یہاں پر یوز کر لیجیے. یہ مبتدا خبر ہے بھی بول دیجیے، جار مجرور بھی بول دیجیے، اور پھر جو ہے یہ نہیں سر یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں اب تھوڑا سا آپ سمجھ کے بولیے تو آئے گا نا بالکل ایسا. ایک تو وہ حبالہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. بس ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات. اب اور یہاں پر ایک اسیہم لفظ جو میں ہے یہ بھی مضاف ہے. ایک باکس میں ایک لفظ رکھا ہوں میں. یہ کیا ہے؟ باکس کے جیسا بنا کے رکھا ہوں. جی یقیلو. یخیل مجھول ہے. ہاں اور اس کے معنی کیا ہے؟ یخیل ان کے خیال انہوں نے خیال کیا حضرت موسیٰ نے خیال کیا الہی ان کے بارے میں. کیا نہیں، ان کے خیال میں. It is in his mind. It was not actually turned into. یہاں پر دیکھیے ایک میں خلیفہ لگایا، جب انہوں نے کہہ دیا بل الخو تم ہی ڈالو تو ساری چیزیں محذوب ہے. ایک آدمی آیا، پھر دوسرا ساحر آیا، تیسرا جادوگر آیا، اپنی لکڑی اپنا رسی ڈالا. جیسے ہی وہ ڈالتا تب اس کو پورا جمع میں لے لیا اور یہ مفعول فی ہی ہو گیا. یقیلو کا یہ دونوں جو ہے اس کے فاعل ہو گئے. ان کے حبالہم اور عصیہم یہ دونوں ان کے خیال میں ظاہر ہوئے، ان کی سمجھ میں ایسا آ گیا، ان کو دکھا ایسا. الیہ من سحرہم یہ سب زائد ہے، یہ سب زائد ہے. اس کا مقام بعد میں آئے گا. ایسے یقیلو انہا تسا یہاں پر یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ حبالہم اور عصیہم سب کے لیے ہا تو نہیں بولتے، ہم بولنا چاہیے تھا. پھر یہاں کیا ہے؟ یہاں پر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جمع آ رہا ہے لیکن ان میں سے ہر ایک، وہ حبالہم میں سے ہر ایک حبال اور عصیہم میں سے ہر ایک عصا لکڑی، ایسا جیسے ہر ایک لکڑی یا رسی تسا حرکت کر رہی ہے. It has some life, it is moving or there is movement in it. تب یہ بات یہاں سے ہو رہی ہے. یہ گیپ کے بعد انہوں نے ڈالنا شروع کیا، ایک ایک آیا، اپنی رسیہ ڈالا یا پھر اپنا عصا ڈالا یا لکڑی ڈالا. تو جب یہ ہوا فائزہ، یہ اس کا مفعول فی ہو گیا. یقیلو. ابھی ہم یہ پارٹ جو دوسرے باکس میں اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو ہم بعد میں کریں گے. یقیلو انہا تسا یہ ایسی نظر آئی. اب یہ سب کو نظر آئی ہوگی جتنے وہاں پر موجود تھے، لیکن خاص طور پہ یہاں پر الیہ آیا ہے. تو یہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ موسیٰ علیہ السلام کے تصور میں، خیال میں ان کو بھی ویسے ہی دکھا جیسا جادوگر دکھانا چاہتے تھے. تو یہ یقیل الیہ یہ سب کو بھی نظر آیا، لیکن خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کو جو نظر آیا اس کا ذکر ہے کہ ان کو بھی ایسے ہی دکھا. کس کی وجہ سے؟ من سحرہم، ہے نا. یہ من سحرہم، سحرہم کیا ہے؟ سحرہم بھی مضاف الیہ ہے، اور یہ سحرہم جو ہے مضاف مل کے مرکب اضافی مل کے مرکب جاری کہلائے گا. سحرہم
اور ان کی نظر بندی یا ان کے جادو کی وجہ سے کیا کیا کہ بول وہ لیتے ہیں کیا بول لیتے ہیں مضاف مضاف الیہ مل کے جاری بن جائے گا کیا ہے یہ؟ سحرہم جو ہے تو سین کی وجہ سے ارے سین سے کچھ سوری یہ غلط ہو گیا. دونوں اس میں سحر اور ہم دونوں اس میں ہے تو مضاف مضاف بنے گا. پھر جاری بن گیا کیا بول رہے تھے کس کی وجہ سے نہیں وہ جر کی وجہ سے من کی وجہ سے سحرے جو ہے وہ اس میں مجرور بھی بنتا ہے. اس میں مجرور تو نہیں بنے گا. جار مجرور ختم ہو گئی بات. من کی وجہ سے سحر پہ زیر آیا اور جی سحری ہم جو ہے ہم یہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ ہونے سے مضاف الیہ یہ ہو گیا ختم. اور ان کے جادو کی وجہ سے اب یہ من سحر ہم متعلق کس کے ہے؟ متعلق سحری ان کے جادو سے القو جو ہے متعلق فعل ہے نا تو القو آئے گا. کہاں نہیں ایک الخو سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سحرہم یخیلو جو ہے ان کی سحرہم کہ خیال خیال کی وجہ سے یا ان کے تصور کی وجہ سے کے تصور کی وجہ سے نہیں ان کے تصور میں آئے تصور میں آئے ان کی نظر بندی یا جادو سے من سے انہا کہ وہ کے جادو کی وجہ سے ان کے سحر کی وجہ سے نظر بندی کی وجہ سے یخیل الیہ موسیٰ علیہ السلام کو تصور میں آیا یا سمجھ میں آیا ایسا جیسے کہ انہا تسا. اب یہ کیا پورا کیا ہے کون سا جملہ ہے؟ انا کا اسم ہا ہے اور تسا جو ہے اس کی خبر ہے جیسے وہ حرکت کر رہی ہے اس میں حرکت ہے. اب دیکھیے ایک تو یہ کہ آپ وہ جو ترجمے کو لا کے ہماری کلاس میں گھسا دیتے ہیں نا وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ کئی الفاظ وہ ترجمے میں کہاں آ جاتے ہیں وہ کون سا اظہار کے لیے آپ کو پتہ کچھ نہیں سیدھا یہ ٹائم فریز ہے اور پھر وہ موصول فی ہی ہے. اس کے دو ٹکڑے ہیں. جب انہوں نے اجازت دی کہ نہیں تم ہی ڈالو ایک گیپ آ گیا اب کھیل شروع ہو گیا. ایک جادوگر آتا گیا اپنی رسی یا اپنا عصا ڈالتا رہا اور جب یہ پڑھتے رہے تو کئی رسیاں بھی جمع ہو گئیں کئی لاٹھیاں بھی جمع ہو گئیں اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کو دیکھا تو جادوگر چاہتے ہی یہ تھے کہ دیکھنے والے کو وہ آپ نظر آئیں یا حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں. تو اب اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جب یہ ہو گیا یہ کام کئی رسیاں اور لاٹھیاں پڑ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی بشر بھی تھے ان کو تو لاٹھیاں ہی دکھنا چاہیے تھا لیکن ان کے جادو کا اثر یا جو نظر بندی تھی یا جو کیمیکل لگائے تھے جس کی وجہ سے وہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی کسی بھی دیکھنے والے کو نظر آئے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کے تصور میں بھی الیہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی نبی ہونے سے وہ لاٹھی اور رسی نظر نہیں آئی بلکہ ان کے تصور میں بھی دیکھنے میں وہ تو جادو ہی ایسا تھا نظر بندی ہی ایسی تھی اس پہ کیمیکلز ہی ایسے لگے ہوئے تھے کہ سورج کی کرنیں پڑنے سے ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہی چیز موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آئی. اگر ان کو وہ رسیاں اور لکڑیاں ہی نظر آتی تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں تھی اور پھر وہ جو ہے اس پہ مسکراتے تھے پھر اپنا اژدھا ڈالتے تھے. لیکن یہاں پر یہ بڑا خاص ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یقیل الیہ یہ تمام لوگوں کو تو نظر آئی لیکن نبی وقت رسول وقت کو بھی ان کے تصور میں بھی ان کے دیکھنے بھی ان کے بھی نظر کا دھوکہ ہوا ان کو بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو تک ان کے تصور میں من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے ان کے تصور میں کیسے کیا معلوم ہوا ایک الگ انا کے جملے سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. ہاں میں نے ہر لکڑی یا ہر رسی ہلتی ہوئی نظر آئی. یہ بشریت کا بھی تقاضا ہے ہر نبی یا رسول بشر بھی ہوتے تھے اور وہ اللہ کے رسول بھی ہوتے تھے تو وہ جو نظر بندی ہوئی یا جو بھی ہوا
وہ اس کا اثر موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا. وہ جیسا دکھانا چاہتے تھے ویسا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آیا. ٹھیک ہے، وہ نہیں کہ نبی ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں کو تو رسیاں ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو رسی یا پھر یہاں پر ٹو دی پوائنٹ بات ہو رہی ہے، کوئی ترجمہ غیر ضروری باتیں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مطلب کئی نکلیں گے جس کو پورے مجمع کو بھی نظر آیا، فرعونیوں کو بھی نظر آیا، فرعون کو بھی نظر آیا، کورٹیئرس کو بھی نظر آیا. یہ تو عام لوگ تھے، ان کو تو وہ جو جادو دکھانا چاہ رہے تھے وہ جادو نظر آیا. لیکن وقت کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے تصور میں بھی جو جادو کا اثر تھا یا جو ٹرک انہوں نے چلی تھی، جو قید انہوں نے چلا تھا، ویسا ہی وہ جادو کے اثر سے یا قید کے اثر سے ان کو بھی حرکت کرتا ہوا نظر آیا. جی اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا؟ جی اس میں تو آپ بہت زیادہ اس میں ترجمے میں جاتے ہیں نا، لیکن ہماری کلاس جیسے چل رہی ہے اسی لحاظ سے آپ اس کو کیا کریے کہ اس کے انالیسس کریے ایک ایک لفظ کو، اس کے جو واجبی معنی ہیں ہے نا، اور پھر کہاں جمع آیا، کہاں وہ آیا، کہاں مضاف ہے مضاف الیہ. اب دوسری آپ کی خرابی ہے کہ جتنے گرامر کے ٹرمز ہم اب تک کر دیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ہر ریپیٹ کر دیں. یہ جار مجرور بھی ہے، مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور یہ فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے. ایسا نہیں، جہاں تک جو چیز ہے اسی کا ذکر کریے تھوڑا سا سمجھ کے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دو پارٹ ہو گئے، ایک ہو گیا اجازت دے دی، اس کے بعد ایک گیپ آ گیا، ایک ایک آتا گیا اپنا ہنر دکھاتا گیا، اور جو بہت ساری حبال اور عصا جمع ہو گئے تو ایک بڑا اللہ کا کلام ہے. دیکھیے یہ نہیں کہ سب کو نظر آیا، نہیں، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. وہ بھی جادوگر تھے، ان کے پاس بھی ایک فن تھا، وہ فن کا مظاہرہ سب کے لیے کر رہے تھے. ہر عام آدمی کو تو نظر آنا ہی آنا تھا، سب کو نظر آیا، کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے صرف ایک خاص بات کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سب کو نظر آیا تو وہ تو ان کا مقصد ہی تھا، اسی لیے وہ جادو کر رہے تھے، وہ قید کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے لوگوں کو، نظر بند کر رہے تھے. نظر بندی کر رہے تھے. بولیے، یا تو آپ بولیے یا مجھے بولنے دیجیے. سوری، مجھ سے غلطی ہے. میں بولوں یا آپ بولیں گے؟ آپ بولیے. جی اچھا. کیا بول رہا تھا وہ مجھے بھول گیا. چلیے، نظر بندی کر رہے تھے آپ. کیا بس وہ ہو گیا. تو صرف خاص بات کیا ہے یہاں پر؟ سارے لوگوں کو دکھا تو کوئی خاص بات نہیں، وہ ہنر ہی ایسا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یقیل الیہ، موسیٰ کے تصور میں بھی یہی چیز آئی. ان کی نظر بندی کا اثر یا وہ جو بتانا چاہ رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھا. ان کے تخیل میں بھی ہے انہا تسا، کہ وہ ایک ایک لکڑی، ایک ایک عصا ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، زندہ ہے. یہ چیز ان کے تصور میں آئی. اب اسے کلیئر؟ یہ کلام کی بلاغت ہوتی ہے. سب کو اگر نظر آیا کہتے تو کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ بہت بڑا جادو کا جو بھی تھا کیا وہ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس سے لوگوں کو متاثر کیا جائے نظر بندی سے کہ وہ بہت بڑے جادوگر ہیں. ان کا مقصد یہی تھا. اور حضرت موسیٰ کو بھی ان کو یہ دکھایا جائے کہ ان کی نظر بندی بھی ایک طرح سے ہوئی یا ان کے خیال میں ہوئی کہ ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، متاثر کرنے کے لیے. بہرحال ان کی نظر بندی کا سحر کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے ان کے خیال میں آیا. ان کی نظر بندی تو نہیں ہو سکتی، نبی تھے وہ، لیکن یہ کہ ان کے خیال میں بھی یہی آیا. خیال میں آنا کیا ہے؟ نظر آنا، تصور آنا. دکھائی دینا. خیال میں جو چیز آتی ہے ویسے ہی دکھائی دیتی. ابھی جیسے شراب کی بات کر رہے تھے، دور سڑک کے اوپر
ہائی وے پہ پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، ریگستان میں پانی، وہ ریت کے چمکنے کی وجہ سے پانی سراب ہے. ٹھیک ہے، چلیے ابھی آگے کی دو آیتیں آپ تھوڑا سا پریپئر کر کے ایسے ہی آئیے، جتنی ضروری ترجمہ جو لفظی معنی ہے وہ بتائیے. آپ کے جہاں ترجمہ پڑھ کے آ رہے ہیں اس کو غیر ضروری اس میں آیت میں مت ٹھونسیے. ترجمہ پڑھنا ہے تو ہزاروں ترجمے ہیں، یہ دیکھ کے میں بھی ایک ترجمہ پڑھ دے سکتا ہوں، اس سے کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے. ایک ایک لفظ کے انالیسس کیجئے اور اس کا صحیح گرامیٹیکل ٹرم بتائیے، فعل فاعل مفعول. دو آیتیں ہیں اور یہ وقت ہو گیا، اور یہ مجھے حسینی اشیاء سے ایک سوال کرنا ہے. کیا حال ہے وہاں پر؟ بہت برا حال ہے. سنا تم کیسے آ گئے؟ اس کو تمہارے پاس ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ سر. تمہارے پاس السلام علیکم سر. الیکٹریسٹی وغیرہ؟ ابھی گئی ہوئی ہے سر، میں موبائل ڈیٹا سے کنیکٹڈ ہوں. انہیں امی کے پاس بالکل نہیں ہے انٹرنیٹ، امی کے گھر میں اپنے گھر پر ہوں. کہاں ہے میں موبائل ڈیٹا سے تمہارا گھر؟ میں جی ڈی میٹلا میں. جی ڈی میٹلا ادھر نہیں ہے بارش کا اثر؟ ہے سر، لیکن یہ تھوڑا ہائی لیول ہے. جو لو لیول ہے ٹولی چوکی اور تالاب کا ٹائس. را کالونی بھی ذرا ہائی لیول پہ ہی ہے نا، تو وہاں پر بھی کوئی تباہی نہیں ہوگی. نہیں الحمدللہ. السلام علیکم. نجیب، ہاں نجیب خاص طور سے فون کر کے بولے میں بہت شرمندہ ہوں، نہیں 4 کریں دن گے. سے لائٹ نہیں آفات ہے. سماوی کو لے کے ہم کیا کر سکتے؟ ہاں لائٹ نہیں ہے، اس نے انٹرنیٹ نہیں ہے. وہ صاحب کو بولو میں ذرا معافی چاہتی ہوں بول کے نہیں، خاص کوئی طور بات سے نہیں، باجی مجھے بول کے معلوم ہے، بولے. پورے اخبار میں دیکھ رہا ہوں. جی بہت حیدرآباد کا سیلاب آیا ہوا ہے. بارش کر اللہ رحم کرے. چل بہت بہت برا حال ہے، بہت برا. ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے لائٹ وہاں پر. لائٹ نہیں ہے لیکن پانی وغیرہ کی مشکل تو نہیں ہے؟ تم بلائے. وعلیکم السلام. ہمارے پاس بھی بہت پریشانی ہے سر. اچھا میرا علم تالاب بہت قریب ہے نا، تمہارے پاس سے؟ اچھا اچھا اچھا. کوئی پانی اسی وانی تو لیے نہیں بہت آیا پریشان ہے ہم لوگ. گھر میں؟ پانی وغیرہ تو نہیں آیا؟ نہیں آتا سر، اونچائی پہ ہے گھر، لائٹ مگر اطراف و اکناف میں بہت پریشانی ہے. بہت تمام اعتماد کا اسی لیے پرسوں اٹینڈ ہی نہیں کر سکی میں. پوری لائٹ بند، روز لائٹ بند رہے گی سر. اللہ کرے سب کے لیے. چلیے بہرحال لیٹ اس کلوز اٹ. ہمارا سر بس ایک سوال اس آیت کے بارے میں ہے کہ ہبالہم و اسیہم جو ہے دونوں اس کے یخیلو کے فاعل ہیں کہ وہ دونوں ان کے خیال میں الیہ کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاری ہے، اور یا جو آ رہا ہے وہ ہبالہم و اسیہم جو ہے وہ جو دونوں ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں عطف معطوف الیہ بن کے اس کے فاعل بن رہے ہیں. رائٹ؟ ٹھیک ہے. بس یہی پوچھنا تھا کہ ان دونوں کا مقام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر بہت غور کرنے پہ سمجھ آیا. ان کے تصور میں جو دو چیزیں تھی وہاں پر، وہ جو ہے انہا تسا ایسی نظر آئی جیسے وہ حرکت کر رہی تھی. ٹھیک ہے، چلو. سر یہ یخیلو تو ہے، مجہول ہوگا سر پہ. یہ اگر مجہول ہے تو وہ نائب فاعل ہوں گے، اگر یہ فعل ہے تو پھر وہ فاعل ہوں گے. ہاں، یہ مجہول یقیلو فاعل ہوں گے یا پھر فاعل دیکھنا پڑے گا. آئی ول ڈسکس اٹ ان دا نیکسٹ کلاس اس ٹائم. اوکے، وی ول جسٹ ریوائز اٹ ان دا نیکسٹ کلاس اینڈ اگین موو ٹو ایٹ نمبر 67. چلو ہمارا جی سر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، ہم نے جو پڑھا، جو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی، اس کو ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور اس میں ہماری دلچسپی کیجیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں پازیٹیو اللہ تعالیٰ چینج آئے، اور جو لوگ ناگہانی آفات کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں آسان کرے. سر سسٹر شمسہ کی والدہ بہت کریٹیکلی ill ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے، اور اللہ
اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ربنا زدنا علما ہم سب کے علم میں اضافہ کریں اور اس میں جو غلطی ہو گئی اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائیے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سر جزاک اللہ خیرا کثیرا جزاکم اللہ. چلیے السلام علیکم وعلیکم